غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ رات 12 بجے رضاکارانہ واپس جانے والوں کے لیے مہلت ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، چمن سرحد پر ہزاروں افغان شہری پہنچ گئے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں غیر ملکیوں کے انخلاء کے پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ غیر قانونی تارکین وطن کا پاکستان چھوڑنے کا آخری چمن بارڈر پر ہزاروں افغان شہری پہنچ گئے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ غیر قانونی طور پر مقیم کسی شخص سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ حکومت تارکین وطن کی مرحلہ وار واپسی یقینی بنائے گی۔ پہلے مرحلے میں دستاویزات نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے مساجد میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں جن میں غیر ملکیوں کو قانونی کارروائی بارے خبردار کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں کے انخلاء کے پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ دوسری طرف افغانستان واپس جانے والے افغان شہریوں کا چمن سرحد پر رش لگ گیا، جبکہ افغانیوں کی مسلسل آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ نے تارکین وطن کے لیے کیمپ قائم کر رکھا ہے۔ تورخم بارڈر کے راستے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ رات 12 بجے تک افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا یہ عمل جاری رہے گا۔ اس وقت تورخم بارڈر پہ کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے جنید عالم۔ جی شکریہ۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ اس وقت انتظامات جو ہیں وہ خاصے کیے گئے ہیں۔ اس وقت بھی جو سینکڑوں جو بڑے ٹرک ہیں وہ روٹ پر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ جمرود بازار جو ہے یہاں سے تمام لائنیں جو ہیں وہ تقریباً لگی ہوئی ہیں۔ 30 کلومیٹر سے زائد کا جو فاصلہ ہے جہاں پر ٹرک جو ہے کھڑے ہیں۔ تاہم رات 12 بجے تک جو ہے یہ عمل جاری رہے گا، لیکن 12 بجے کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ بارڈر کو بند کر دے گی، جس کے بعد جو ہے ذرائع کے مطابق کہ صبح سویرے دوبارہ سے افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ سیکیورٹی کے جو تمام تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے واپس اپنے آبائی علاقوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ جی کوئٹہ، پشین، کراچی اور دیگر علاقوں سے بڑی تعداد میں افغان تارکین وطن چمن میں پاک افغان سرحد پر موجود ہیں۔ افغان حکام کی جانب سے سرحد شام 6 بجے بند کر دی گئی، جس کے باعث خواتین اور بچے کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسی پر بات کریں گے عرفان رانا سے۔ عرفان، بتائیے گا کن مشکلات سے دوچار ہیں اس وقت افغان مہاجرین؟ بالکل، دیکھیں ابھی آج 31 اکتوبر ہے، تقریباً 12 بجے ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ جو تارکین وطن ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر پاک افغان سرحد پر پہنچ رہے ہیں، اور آج جو ہمیں بتایا گیا ہے بارڈر انتظامیہ کی جانب سے تقریباً 30,000 کے قریب جو ہے تارکین وطن اپنے ملک افغانستان میں واپس چلے گئے ہیں، جبکہ اب جو ہے سلسلہ ابھی آ رہا ہے یہاں سے تارکین وطن جو ہے کراچی سے بھی ہم نے دیکھی کچھ فیملیاں یہاں پر پہنچی ہیں، جبکہ پشین اور اس کے علاوہ کوئٹہ اور دیگر علاقوں سے جو ہے تارکین وطن جو ہے ان کا آنے کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ لیکن اب بارڈر جو ہے 6 بجے شام بند کر دیا تھا، اس وجہ سے اب جو یہاں پہ تارکین وطن کچھ فیملیاں یہاں پر کھلے آسمان تلے یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ صبح جیسے ہی بارڈر کھلے گا تو یہ تارکین وطن واپس چلے جائیں گے، لیکن دوسری جانب 31 اکتوبر رات 12 بجے یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے انتظامیہ حرکت میں آئے گی، اور جو تارکین وطن وہاں پر چھپے ہوں جہاں بھی ہوں گے وہاں سے ان کو گرفتار کیا جائے گا، فارن ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے گا، اور ان کو جو وہاں پر ہولڈنگ سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں پر ان کو رکھا جائے گا۔ 3 دن کے بعد ان کو واپس جو ہے نا بارڈر پہ لایا جائے گا، اور ان کو وہاں پر واپس جو ہے ان کے ملک بھیجا جائے گا۔ یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چمن کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو فیملیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں تارکین وطن، ان کے لیے کھانے پینے اور گرم ملبوسات کے انتظامات بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ رات جو ہے نا سردی سے میں بچیں اور سکون سے نیند پوری کریں۔ اس کے بعد جو ہے صبح ہوگی تو یہ تارکین وطن واپس اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ جی فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی کے ساتھ جواب جمع کروا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ فیض آباد دھرنے کے دوران اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا۔ فیض آباد دھرنے میں پیمرا قانون کی خلاف ورزی پر ایک نجی چینل بند کیا۔ فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بھی بند کرنے کا کہا۔ ابصار عالم نے مزید کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ہدایات پر فیض آباد دھرنے کے دوران تمام ٹی وی چینلز بند کر دیے گئے تھے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے تحریک انصاف کی بڑی وکٹ اڑا دی۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان نے جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے ملاقات کی اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ غلام سرور خان نے استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت کو آگاہ کیا کہ آئندہ چند روز میں ٹیکسلا میں ایک بڑا عوامی اجتماع منعقد کر رہے ہیں، جس میں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں باضابطہ طور پر شمولیت کا اعلان کریں گے۔
इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने प्रोफेशनल ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस को शिकस्त दी है। इबादुल हक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बार के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत लाहौर से 161 वोटों की वाजिया बर्तरी से कामयाब हुए। उन्होंने 613 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल मियां अब्दुल कदूस को 452 वोट मिले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दीगर शहरों से नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत को अपने हरीफ के मुकाबले में नुमाया बर्तरी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लाहौर रजिस्ट्री में 1474 अरकान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई और 1 घंटे के वक्फे के साथ 5 बजे खत्म हो गई। शहजाद शौकत की कामयाबी पर उनके ग्रुप के अफराद ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शहजाद शौकत ने अपनी कामयाबी के बाद खिताब में कहा कि वह वकला के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। हम आपके सामने ये अहद करते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन पर अल्लाह ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सरे मुंह इनहराफ नहीं होने देगी। हम पूरी ताकत से आइन की बालादस्ती की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इंडिपेंडेंट ग्रुप का यही माटो है, रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डायलॉग। और दूसरा, हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को मिल बैठ के संभालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान 3 नवंबर को इस्लामाबाद में किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ इबादुल हक, GNN लाहौर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF मुआहदों पर अमल दरामद से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात पड़ने लगे। 6.5 साल बाद इंडेक्स 52,000 की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब ज़र मुबादला की मार्केट्स में डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ। इस हवाले से राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदस्तूर तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स 606 पॉइंट इजाफे से 6.5 साल बाद 52,088 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा, लेकिन बाद में इंडेक्स में कमी आई और कारोबार के अख्तिताम पर 437 पॉइंट इजाफे से 100 इंडेक्स 51,920 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन ने बाजार हैसियत में बेहतरी को IMF मुआहिदों पर अमल दरामद और शरह सूद बरकरार रखने को करार दिया। मार्केट में तेजी की बुनियादी तौर पर 2 या 3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर रफ्ता रफ्ता वो पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आना शुरू हो गए। IMF से जो हमारे एग्रीमेंट होगा वो पाकिस्तानी हुकूमत बआसानी पूरी कर लेगी। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। उधर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़कर 283 रुपए हो गई। राशिद खान, GNN कराची। कराची में शहरियों से लूटमार करने वाला पुलिस और प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब हो गया। मुलज़िमान ताजिरों और दीगर शहरियों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनवा कर रकम बटोरते थे। साकिब आलम बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये प्राइवेट अफराद और पुलिस के गठजोड़ से बना गिरोह जो है वो बेनकाब हुआ है, जो कि शहरियों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करता था और दर्ज करके उनसे जो है वो रकम बटोरता था। एडिशनल IG कराची की अहकामात के ऊपर जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी, जिसमें जो है ये बात सामने आई कि 372 अफराद के खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि 11 से जायद थानों के जो है वो 28 से जायद एहलकार हैं जो कि इन तमाम तर मामलात के अंदर सहूलतकारी करते थे। 11 रुकनी गिरोह है जो कि इन तमाम तर अफराद को जो है इनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवा कर इनसे ठीक है, 11 रुकनी गिरोह है साकिब।